ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقط انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام مومنین کا مقام مقدس پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خداوند متعال اس شب کے صدقے میں پوری امت اسلامیہ کی مشکلات دور فرمائے و منجی بشریت امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کا جلد ظہور فرمائے۔ مومنین کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں خدا قبول فرمائے۔ تمام تر دعاؤں کی قبولی کے لیے آپ سب اپنی صحت و سلامتی کے لیے و تعجیل ظہور امام زمان کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اور ساتھ ہی مخدرات عصمت ہماری خواہران و خواتین، ان کی خاموشی کے لیے بھی ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بزرگان گراں قدر، واجب الاحترام، جوانان، دوستان، سامعین محترم، بہت ہی پربرکت مہینہ ماہ شعبان کہ جس کے اس مہینے کا آغاز محافظ اسلام جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت سے ہوا یکم شعبان کو، اور بہت ہی پربرکت مہینہ کے 3 شعبان کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کا یوم ولادت کہ یہ بھی حسین ابن علی کو خداوند متعال نے ایک خاص لطف کے ساتھ یہ عنایت فرمایا کہ جس مہینے کے اندر محرم میں حسین ابن علی کی شہادت ہے، اس مہینے میں کسی کی ولادت نہیں ہے، اور جس مہینے میں حسین ابن علی کی ولادت ہے اس میں کسی کی شہادت نہیں ہے۔ اور 4 شعبان کو وفا کا پیکر حضرت عباس علمدار ان کا یوم پیدائش، اور اسی طرح سے 5 شعبان کو امام زین العابدین علیہ السلام، 7 شعبان کو شہزادہ قاسم و 11 شعبان کو یوم جوان علی اکبر علیہ السلام کا یوم ولادت، اور آج کی شب بالخصوص بہت ہی پربرکت اور مبارک شب کہ اس شب کے اندر منجی بشریت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی پیدائش کی شب ہے۔ ان تمام مناسبات کے موقع پر اور بالخصوص امام زمانہ کی ولادت کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پاکیزہ و نورانی ہستیوں کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کی آج شب ولادت ہے، اور ساتھ ہی نیمہ شعبان بھی ہے، پربرکت و مبارک رات کے جس شب کے اندر انسان جہنم کے دہانے پہ پہنچ کر بھی جہنم کے در بند کر کے جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک مناسبت سے اس شب کو یہ بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس رات میں کوئی بھی گناہ گار، خطا کار جس سے جانے انجانے میں ہو گئی ہیں غلطیاں، کوتاہیاں، تو اس شب میں انسان اپنے تمام تر گناہ معاف کروا کر اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اختیار انسان کے پاس ہے، اس شب کو جس طرح سے گزارے، سو کر گزارے
یا لاہ و لاہ میں گزارے یا عبادت خدا میں گزارے. وہ شب برات اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ برات فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اردو میں و مفہوم یہی بنتا ہے کہ جس انسان کو سزا سنا دی گئی ہو اور سزا سنانے کے بعد سزا موت کا حکم بھی دے دیا گیا ہو جرم کی وجہ سے، اور اس کو سزائے موت کے لیے تیار بھی و آمادہ کر لیا گیا ہو اور پھانسی پر لے جایا جا رہا ہو، اور اچانک ہی کسی طرح سے اس کی پھانسی کو روک دیا جائے اور اس کی سزا کو ختم کر دیا جائے اور اس چٹھی پر مہر لگا دی جائے کہ اس کی زندگی بخش دی گئی ہے، اس چٹھی کو برات کہتے ہیں. اور اس لیے اس شب کو بھی برات کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خطا کار گناہ گار اتنا آگے نکل گیا ہے کہ جہنم کے در پہ پہنچ گیا ہے، یہ نہیں ہے گناہ کیا ہے بلکہ اس کی سزا بھی لکھ دی گئی ہے اور اس کو جہنم کے لیے منتخب بھی مختص بھی کر لیا گیا ہے کہ یہ شخص جہنم میں ہی جائے گا. اگر اس شب میں خدا کی بارگاہ میں آ گیا تو اس شب میں اس کو جہنم سے نجات دے کر جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا. اس لیے اس شب کو اہمیت حاصل ہے. آپ گزاریں لیکن لاہ و لاہ میں نہیں، باقی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر اس شب میں اپنے رب کو بھی پائیں، اپنے مقصد کو بھی پائیں، اپنی منزل کو بھی پائیں، اور دنیا پر آنے کی خلقت کی وجہ تخلیق کو بھی آپ اس شب میں درک کریں. امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کا ایک عرصے تک جو ولادت کے آثار تھے مخفی رہے، کیونکہ حکومتیں اس وقت اسی انتظار میں تھیں اور امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا اور کہ رسول اللہ بھی فرما کر گئے تھے کہ 12واں جب ہمارا آئے گا تو وہ تمام تر ظلم و ستم کی حکومتوں کو نابود کرے گا، ختم کرے گا، خاک میں ملائے گا، اور یہی نظام جو ابھی میں نے امت کے سروں پہ نافذ کیا ہے وہ میرا 12واں آ کر دوبارہ اس نظام کو سنبھالے گا اور پوری امت کے سروں پر پھر یہی رسالت کا نظام، نبوت کا نظام، نظام خدا و نظام الہی امت کے سروں پہ ہوگا. اس لیے منتظر تھی حکومتیں کہ کب اس نجات دہندہ کی ولادت ہوتی ہے اور ہم فوراً ہی اس کا کلا کما کریں گے. حکومتیں اس انتظار میں تھیں، حکمران اس انتظار میں تھے، سب اس انتظار میں تھے. 11ویں امام کا اعلان ہو چکا تھا لوگوں کی نگاہوں میں، امام عسکری علیہ السلام کا، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ اب اس کے بعد 12ویں نے آنا ہے اور اسی نے آ کر بشریت کو تمام تر طاغوتوں سے نجات دلوانی ہے اور امت کو ہدایت کے نظام میں لے کر آنا ہے. اس لیے سب منتظر تھے، حکمران اپنی طرف سے انتظار میں تھے اور باقی ان کے پشتیبان اپنی طرف سے انتظار میں تھے، اور بھی بہت سے لوگ بھی اس انتظار میں تھے کہ ہمارا نجات دہندہ کب آئے گا. حکومتیں بالکل آمادہ ہو چکی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اس راز کو مخفی رکھا، ولادت کے راز کو، کہ جب ہم نے نجات دہندے کو بھیجنا ہے تو جس طرح سے اس کے مخفی رکھا ہے اس کی ولادت کو، اسی طرح سے اس کے باقی ہر سارے سلسلے کو بھی پوری امت سے مخفی رکھا جائے. اب لوگ انتظار میں تھے کہ کب امام عسکری کے گھر میں 12ویں کی آمد ہوتی ہے تاکہ حکومتیں فوراً اس کا کلا کما کریں. حکومت کی طرف سے اعلان بھی تھا کہ جو ہی آثار نمودار ولادت کے آپ فوراً ہی اس مہدی کا اس صفحہ ہستی سے نشان بھی مٹا دیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس راز کو مخفی رکھا. جناب نرجس کے بطن سے وہ آثار نمودار ہی نہیں ہوئے کہ ولادت ہونی ہے. آخری شب میں، اسی شب میں امام عسکری علیہ السلام نے خود ہی بشارت دی کہ آج اس شب میں میرے گھر میں نجات بشریت کے دہندے نے آنا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، آثار ہی نہیں تھے، معلوم ہی نہیں تھا. اس شب میں ولادت ہوئی اور ولادت کے فوراً بعد ہی مخفی رکھ دیا کہ ولادت کو معلوم ہی نہیں ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور 5 سال تک امام علیہ السلام لوگوں سے مخفی رہے، معلوم نہیں تھا. 5 سال کی عمر میں جب امام مہدی علیہ السلام پہنچے اور امام عسکری علیہ السلام کا آخری وقت آ پہنچا، اب منتظر تھی حکومتیں کہ چونکہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے
اب کوئی اور جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا، معلوم ہے کہ آپ جو ان کے وارث ہوں گے وہی ان کا جنازہ پڑھائیں گے۔ حکومتیں اپنی طرف سے آمادہ تھیں، تیار تھیں کہ جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے تو فوراً ہی ہم ان کو اپنی گرفت میں لیں گے۔ ادھر سے امام عسکری علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ادھر سے حکومت کی مشینری تیز ہو گئی کہ جو ہی مہدی باہر آئیں گے اور آ کر جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے آئیں گے تو فوراً ہی ہم ان کو اپنی گرفت میں لیں گے، جنازے کے فوراً بعد ان کو وہاں سے ہلنے نہیں دیں گے۔ حکومت اپنی طرف سے آمادہ تھی اور ان کے سپاہ بھی آمادہ تھے، سب آمادہ تھے، لشکر بھی آمادہ تھا کہ فوراً ہی ہم ان کو اپنی گرفت میں لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اس ذخیرہ الہی کو ہم نے باقی رکھنا ہے، اس وقت تک باقی رکھنا ہے کہ جب تک ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اس ذخیرہ الہی کے لیے اپنی جان تو دے دیں لیکن اس ذخیرہ الہی کو ایک گزند بھی نہ پہنچنے دیں۔ اس وقت تک اس کو مخفی رکھیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، امام آئے جنازہ پڑھانے کے لیے، ادھر سے یہ سپاہ بھی تیز ہوئی اور اپنے گرفت میں لیا انہوں نے فوراً ہی کہ جو ہی امام جنازہ پڑھا کر ہٹیں گے تو فوراً ہی ہم ان کو گرفتار کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونا تھا اور پورا ہو کر رہے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ الہی پورا نہیں ہوگا، نہ، اللہ تعالیٰ نے بشریت سے جو بھی عہد کیا ہے اس عہد میں وفا ہونا ہے۔ کوئی جھٹلا دے اس کو، کوئی اس کو نہ مانے یا کوئی اور رنگ میں پیش کرے، لیکن اس وعدے نے پورا ہونا ہے۔ وہی سے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں گئے، جو ہی جنازہ ختم ہوا یہ اس انتظار میں تھے کہ امام ہٹیں گے اور ہم ان کو اپنی گرفت میں لیں گے، گرفتاری میں لیں گے، اپنے چنگر میں لیں گے۔ لیکن امام علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد ہی وہیں سے پردہ غیبت میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ اختیار دے دیا، بشریت کو، کہ تمہارے پاس اختیار ہے، جب تک تم چاہو گے یہ امام آپ سے دور رہیں گے، جب تک آپ چاہو گے یہ امام ظہور نہیں کریں گے، جب تک آپ چاہو گے یہ امام آپ کے درمیان موجود نہیں ہوں گے، جب تک آپ نہیں چاہو گے یہ امام آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے اور آپ ان سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کو حق دیا ہے، بشریت کو حق دیا ہے۔ اسی وقت سے پردہ غیبت میں اٹھایا اور کہا یہ ذخیرہ الہی اس وقت تک پردہ غیبت میں رہے گا جب تک امت میدان میں نہیں آئے گی، یہ مہدی بھی میدان میں نہیں آئے گا۔ چونکہ دشمن اس وقت میدان میں آ گیا تھا، حکومتیں میدان میں تھیں اور دشمن بھی میدان میں تھا۔ ایک چیز کی کمی تھی، جن کو میدان میں ہونا چاہیے تھا وہ میدان میں نہیں تھے، امت میدان میں نہیں تھی، امام کے جانثار میدان میں نہیں تھے۔ اس وجہ سے امام کو اللہ تعالیٰ نے پردہ غیبت میں اٹھا دیا۔ اور رسول اللہ کا ارشاد نورانی ہے کہ امام مہدی کون ہے، قائم کون ہے۔ میں آپ کے سامنے فقط یہ حدیث پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں اور پھر آگے اپنی گفتگو کی طرف جاؤں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ القائم من ولدی، قائم، منتظر، مہدی جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ قائم کون ہے؟ وہ قائم میری اولاد سے ہے، اسمہ اسمی، اس کا وہی نام ہے جو میرا نام ہے۔ رسول اللہ امام مہدی کا تعارف کروا رہے ہیں اپنے انداز میں، وَقُنِّيَتُهُ قُنِّيَتِي، اس مہدی کی کنیت وہی ہوگی جو میری کنیت ہے، وَشَمَائِلُهُ شَمَائِلِ، اس کے شمائل وہی ہوں گے جو میرے شمائل ہیں، وَسُنَّتُهُ سُنَّتِي، اس کی وہی سنت ہوگی جو میری سنت ہے، یقیم الناس علی ملتی، یہ قائم کیا کرے گا؟ بشریتی، یہ قائم دوبارہ سے پوری ملت کو میری شریعت پر جمع کرے گا۔ کہا کسی اور کی شریعت کی طرف دعوت نہیں دیں گے، کسی اور کی شریعت کی طرف نہیں بلائیں گے، بلکہ میری شریعت پر پوری ملت کو یہ قائم دعوت دے گا، اکٹھا کرے گا اور پوری ملت کو اسی شریعت کے سائے میں لے آئے گا۔ وَيَدُعُوهُمْ إِلَىٰ کتابی، اللہ کی کتاب کی طرف یہ قائم
دعوت دے گا، من اطاعہ فقد اطاعنی، پس جو بھی اس وقت اس عصر میں اس قائم کی اطاعت کرے گا سمجھے کہ اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ مہدی کی اطاعت کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَهُ فَقَدْ أَسَاءَنِي، جس نے بھی اس مہدی کی معصیت کی، نافرمانی کی بات نہ مانی سمجھے کہ اس نے اللہ کے رسول کے فرمان کو ٹھکرا دیا ہے، اس نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی۔ وَمَنْ أَنْكَرَهُ فِي غَيْبَتِهِ فَقَدْ أَنْكَرَنِي، جو بھی اس کی غیبت کا منکر ہوگا سمجھو کہ وہ اللہ کی رسول کی رسالت کا بھی منکر ہے۔ امام مہدی کا تعارف رسول اللہ اپنی حیات میں کروا کے جا رہے تھے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ فقط تشیع کا نظریہ ہے، بلکہ رسول اللہ پوری امت کو اپنی عمر مبارک کے اندر تعارف قائم کا کروا کے جا رہے تھے، بتا کے بھی جا رہے ہیں کہ اس قائم نے کیا کرنا ہے، اس قائم نے امت کو دوبارہ کس جگہ پہ لے کر آنا ہے، اس قائم کی دعوت پر جو لبیک کہے گا اس نے سمجھو رسول اللہ کی آواز میں لبیک کہا ہے، اور جس نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا سمجھو اس نے اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس لیے آج پوری امت کو کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین عبادت اس قائم کا انتظار کرنا ہے، لیکن انتظار وہ ہم لوگوں نے جو عموماً کرتے رہتے ہیں اپنے روزمرہ کے روٹین کے اندر، امام زمانہ کے انتظار کو بھی اسی کے ساتھ ہی بالکل تشبیہ دی ہوئی ہے۔ ہم نے کسی کا انتظار کرنا ہو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کب آئے گا، خود کچھ بھی نہیں کرتے، اٹھتے نہیں ہیں، حرکت نہیں کرتے، اپنی جگہ پہ ساکن بیٹھے رہتے ہیں اور راستے کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں کہ وہ بندہ کب آئے گا۔ مثلا مولوی صاحب نے آنا ہے، خطاب کرنا ہے، پڑھنا ہے، سامعین اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے ہیں، جمع غفیر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے، حرکت نہیں کرتا، اور دروازے کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں کب مولوی صاحب داخل ہوں گے، کب آئیں گے اور کب ہمارے سامنے آ کر خطاب کریں گے۔ کوئی بندہ بھی آگے نہیں بڑھتا، اٹھتا نہیں ہے، حرکت نہیں کرتا۔ امام زمانہ کے انتظار کو بالکل ہم نے اسی طرح لیا ہوا ہے کہ جس طرح سے نشاندہی کی گئی تھی کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، عدل و انصاف نہیں ہوگا، عریانی ہوگی، بے حیائی ہوگی، اور اس وقت قائم کا ظہور ہوگا۔ پوری بشریت اور بالخصوص تشیع اس نظریے پر کاربن انتظار میں ہے کہ بے شک یہ عریانی کی طرف پوری بشریت چلی جائے، ظلم و جور حد سے بڑھ جائے، بے حیائی حد سے آگے ہو، اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر کہیں پر قتل عام ہو رہا ہے تو ہمارا کام گھر میں بیٹھ کر سکور گننا ہے۔ آج اتنے شیعہ مر گئے ہیں، آج اتنے شہید ہوئے ہیں، آج فلاں جگہ پر فلاں عورت کی عزت لوٹ لی گئی ہے، آج فلاں جگہ پر فلاں کو برہنہ کر دیا گیا ہے، آج فلاں جگہ پر فلاں کا حجاب لوٹ لیا گیا ہے۔ ہمارا کام فقط یہی بیٹھ کر دیکھنا ہے، نظارہ کرنا ہے، خبرنامہ سننا، اس کے اندر یہی دیکھنا آج کس خطے میں کس علاقے میں شیعہ مارے گئے ہیں، اگر مارے گئے ہیں دیکھ لینا، نظارہ کر لینا۔ اگر کسی عورت کی عزت لوٹ لی گئی ہے تو ہمارا کام یہی ہے کہ نظارہ کرنا، کس عورت کی عزت لوٹی گئی ہے دیکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ سارا کام آ کر امام کریں گے۔ اگر عورت کی عزت لوٹ لی گئی ہے اس کا بدلہ امام لیں گے، اگر تشیع کا قتل عام ہوا ہے اس کا بدلہ امام لیں گے، اگر کسی کو حق نہیں دیا جا رہا اس کا بدلہ آ کر امام لیں گے، اگر کہیں پر عدالت قائم نہیں ہو رہی وہ سب کام آ کر امام کریں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام خالی دروازے کی طرف دیکھنا ہے کہ امام کب داخل ہوں گے۔ یہ انتظار نہیں ہے، انتظار یعنی وہ جو غیبت میں ہے اس کی طرف متوجہ ہونا، انتظار یعنی دشمن کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اپنے رہبر کی طرف قدم اٹھانا، انتظار یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے۔ وہ دشمن جو آپ کے رہبر کے مقابلے میں میدان میں اتر آیا ہے اسی دشمن کے مقابلے میں اپنے رہبر کی اطاعت کے لیے
صف بستہ ہو کر میدان کے اندر اترنا، یہ انتظار ہے۔ انتظار یہ نہیں ہے آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو۔ مثلاً آپ دیکھ لیں تشیع 70 سالوں سے قتل عام اسی سرزمین پر پاکستان میں ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، لاکھوں میں شیعہ پاکستان کی سرزمین پر شہید ہوئے۔ اور 4 دن پہلے، 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے، پشاور کی سرزمین پر نہتے نمازی اللہ کے عبادت گزار مسجد کے اندر موجود، کوئی گناہ نہیں ہے ان کا، دن دہاڑے آ کر شہید کر دیا گیا۔ لوگوں باہر نکلے، پیش میں، جذبات میں، دھرنے کیے، احتجاج کیے، ریلی نکالی، پھر دوبارہ جا کر گھر میں بیٹھ گئے اس انتظار میں پھر دوبارہ یہ حملہ کب کرتے ہیں اور پھر ہم جائیں گے ریلی کر کے پھر گھر بیٹھ جائیں گے، اس انتظار میں کہ یہ دوبارہ ایسا سانحہ پاکستان میں کہاں ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک دفعہ باہر نکلیں گے، روڈ پہ جائیں گے، وہاں پہ دھرنا دیں گے اور پھر گھر آ کر بیٹھ جائیں گے، پھر اگلے کا انتظار کریں گے کہ دوبارہ پاکستان میں کہاں یہ سانحہ ہوتا ہے۔ حکمرانوں سے بھیک مانگی، سب سے کہا کہ آپ ہمیں حق دو۔ آپ کو کون حق دے گا؟ آپ کو کہاں سے حق ملے گا؟ آپ کو پہلے کس نے حق دیا ہے؟ 70 سالوں سے یہ بھیک کا کاسہ لے کر ہر ایک کا در جا کر آپ نے کھٹکھٹایا، ہر ایک سے آپ نے جا کر حق مانگا، یہ آپ کو حق دیں گے؟ آپ خود اندازہ لگائیں حکمرانوں کا کہ 70 نمازی بے گناہ شہید ہوئے۔ وزیر اعظم صاحب نے بیان دے دیا، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ چیف آف آرمی صاحب نے بیان دیا، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ جس کے پاس انٹیلیجنس ہے، جس کے پاس ادارے ہیں، جس کے پاس فوج ہے، ایسی فوج کی پوری دنیا میں فوج نہیں ہے، اس فوج کا سپہ سالار آرمی چیف کو بنایا گیا، اس نے بیان دیا ہم مذمت کرتے ہیں جو کچھ پشاور کے اندر ہوا ہے۔ آپ کے پاس فورس ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس کرسی ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کو لوگوں نے امانت دار بنایا، آپ کو لوگوں نے امین سمجھا، آپ کو لوگوں نے کرسی دی، آپ کو لوگوں نے اقتدار دیا، آپ کو لوگوں نے حکومت دی، آپ کو لوگوں نے سربراہی دی، آپ کو لوگوں نے حاکمیت دی، سب کچھ آپ کو لوگوں نے دیا۔ آپ بیٹھ کر وہاں پر مذمت کر رہے ہو کہ وہاں جو نمازی شہید ہوئے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے نا کہ ایک محلے کے بہت بڑے مالدار نمبردار جن کا علاقے کے اندر نام تھا، زمیندار تھے، ان کے جیسا رقبہ علاقے میں کسی کا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دن مسجد کے اندر صبح جھاڑو لگا رہے تھے، مسجد میں آ کر صفائی کر رہے تھے۔ امام صاحب مسجد کے اندر داخل ہوئے، مولانا صاحب، تو فوراً ہی دیکھا کہ نمبردار صاحب، علاقے کے نمبردار جن کا اتنا رقبہ، جن کی اتنی زمینیں، جن کی اتنی جائیداد، جن کا اتنا مال، میں آج کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج مسجد کے اندر جھاڑو لگا رہا ہے۔ تو امام صاحب نے، مولانا صاحب نے پوچھا نمبردار صاحب میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا مولانا صاحب رات آپ نے گفتگو کی ہے، تقریر کی ہے کہ مسجد کی صفائی کرنا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، ثواب کی اہمیت رکھتا ہے، مسجد کی صفائی کرنے کا بہت ثواب ہے۔ میں نے آپ کی تقریر سنی اور اس وجہ سے میں نے جھاڑو اٹھایا اور مسجد کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ مولانا صاحب آگے بڑھے اور نمبردار صاحب سے جھاڑو لے لیا اور کہا نمبردار صاحب یہ جو مفت والا ثواب ہے یہ غریبوں کے لیے، آپ غریبوں کے لیے چھوڑ دو تاکہ غریب لوگ مسجد کی صفائی کر کے مفت میں ثواب لیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو متاع دی ہے، اللہ نے آپ کو علاقے کا سربراہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نمبردار بنایا ہے، آپ کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، بہت سارے اختیارات ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ آپ کا کام مسجد کی صفائی کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام مسجد کی تعمیر کرنا ہے۔ آپ کا متاع ہے، دولت ہے، مال ہے، آپ کا کام مسجد کی صفائی کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام مسجد کے اندر پنکھے لگوانا ہے، سربت ہے آپ کے پاس۔ آپ کا کام مسجد میں جھاڑو لگانا نہیں ہے، مسجدوں کی مرمت کروانا ہے۔ اے چیف آف آرمی، آرمی چیف، آپ کو اللہ نے اختیار دیا، آپ کو کرسی ملی، اقتدار ملا، آپ کے پاس انٹیلیجنس، آپ کے پاس فوج، آپ سپہ سالار۔ اے وزیر اعظم صاحب، آپ کو لوگوں نے چنا، انتخاب کیا، منتخب کیا، آپ کو بٹھا دیا، آپ کو لوگوں نے اختیار دیا۔ آپ کا کام وہاں بیٹھ کر مذمت کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام دہشت گردوں کی مرمت کرنا ہے۔
آپ مذمت کرو گے؟ یہ مذمت والے کام تو غریبوں کے لیے ہیں کہ غریب لوگ مذمت کریں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا کام دہشت گردوں کی مذمت نہیں ہے، آپ کا کام دہشت گردوں کی مرمت ہے، لیکن آپ نے کی ہے، آپ کو نہیں پتا یہ کس نے کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں، آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا آپ سب سے، اس غیور ملت سے، اے شیعہ شیر خدا، کب تک ان سے بھیک مانگو گے؟ کب تک ان کی راہ دیکھتے رہو گے؟ کب تک آپ سمجھو گے کہ یہ آپ کو کچھ دیں گے، آپ کو حق دیں گے؟ آپ کو ان سے حق ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نے حق لینا ہے تو حق کے امام کی طرف آپ کو اٹھ کر حرکت کرنا پڑے گی، ان سے نکل کر آپ کو مہدویت کے سائے میں آنا پڑے گا، تب آپ کو نجات ملے گی۔ یہ آپ کو کبھی بھی حق نہیں دیں گے۔ آپ 70 سال آپ نے آزما دیا ہے، اور بھی آپ آزما لو، جتنا سور پڑے آپ آزما لو، آپ کو یہ کبھی حق نہیں ملے گا جب تک آپ ان سے لا تعلقی اختیار نہیں کرو گے، جب تک آپ ان سے بیزاری اختیار نہیں کرو گے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جب تک آپ ان کا انکار نہیں کرو گے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جب تک تم مہدی کا دامن نہیں تھامو گے تب تک تم اسی طرح ظلمتوں کے اندر بھٹکتے رہو گے۔ آپ کو اب مہدویت کا دامن تھامنا ہوگا۔ مہدویت جو عالمی نظام تمام تر استغباری نظاموں کے مقابلے میں بشریت کی نجات کے لیے اور بشریت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، وہ مہدویت کا نظام۔ آج کسی کی بھی اس کی طرف حرکت نہیں ہے، نہ کوئی اس کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ انتظار یہ نہیں ہے کہ 70 سال آپ لوگوں نے اگر یہی لاشیں گنی ہیں اور آپ لوگوں نے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا اور پھر بھی آپ پڑھتے رہو، یہ انتظار نہیں ہے۔ آپ کو حرکت کرنا ہوگی۔ وہ قائم جو آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ کو اپنے وجود کے اندر اس سے ملنے کے لیے تڑپ پیدا کرنا ہوگی۔ جب تک آپ کے دل میں اس کے لیے تڑپ پیدا نہیں ہوگی، تب تک کوئی بھی ہو، یہ آپ نے وزیر اعظم آزما لیا ہے اور بھی آپ آزماتے رہیں، اسی طرح کوئی آتے رہیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں گے سب نے چنا، سب نے انتخاب کیا، اب سب نکلے ہوئے ہیں، روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں کہ اس نے حق نہیں دیا۔ آپ کو حق ملے گا بھی نہیں، آپ کو حق دیں گے بھی نہیں۔ آپ یہ لائے ہو، آپ اس کے علاوہ بعد میں کوئی اور لے آؤ، وہ کہ آپ کو حق دے گا، پہلے ملا ہے آپ کو جو پھر آپ کو اور کوئی حق دے گا؟ آپ کو ایک جگہ سے حق مل سکتا ہے۔ اور میں طالب علمانہ گزارش کروں گا آپ سے کہ پاکستان میں خدا شاہد ہے، اس وقت آپ پاکستان میں اندازہ لگیں، ہر چیز مہنگی ہے۔ آپ جس چیز کی طرف جائیں یہی آپ اندازہ لگیں، پیٹرول کی حالت کو دیکھیں، پیٹرول کہاں پہنچا ہے۔ پیٹرول کو چھوڑ کر آپ اپنے روزمرہ کی روٹین کی چیزیں دیکھ لیں جو آپ بازار سے خریدتے ہیں، وہی گھی جو سابقہ سالوں میں 200 پہ تھا آج 500 پہ پہنچ گیا ہے۔ آپ ٹماٹر کو دیکھ لیں، پاکستان میں ٹماٹر بھی مہنگا ہے، پورے پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہے۔ اگر آج پاکستان میں کوئی چیز سستی ہے تو فقط شیعہ کا خون سستا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں، میں دعوے سے بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز مہنگی ہے پاکستان میں، پیاز مہنگا، ٹماٹر مہنگا، آلو مہنگا، پیٹرول مہنگا، گھی مہنگا، چینی مہنگی۔ ہاں ایک چیز مہنگی نہیں ہے، سستی ہے پاکستان میں، وہ تشیع کا خون ہے۔ جب چاہو، جہاں چاہو، جس جگہ چاہو آپ بہا دو، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے، نہ ہم نے کسی کو حق دینا ہے، نہ ہم نے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے دشمن کارروائی کر کے فوراً ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ شیعہ کے کسی قاتل کو سزا ملی ہو؟ نہیں ملے گی۔ جب تک آپ اس راہ کو اختیار کرو گے، ذلت کی راہ کو، کبھی بھی آپ عزت کا، سکون کا سانس نہیں لے پاؤ گے۔ اے شیعہ شیر خدا، تو شیر کے ماننے والا ہے، تو کسی بھیڑ کے ماننے والا نہیں ہے۔ جب شیر خدا میدان میں آتے تھے تو گیدڑ میدان میں نہیں ٹکتے تھے۔ اگر تو شیعہ شیر خدا ہے، آپ دیکھ لو، اگر پاکستان جنگل ہے تو جنگل میں ہر طرح کا جانور رہتا ہے، بھیڑیے بھی رہتے ہیں، بھیڑیں بھی رہتی ہیں، شیر بھی رہتے ہیں،
گیدڑ بھی رہتے ہیں، ہاتھی بھی رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں خونخوار جانور بھی رہتے ہیں، درندے، بھیڑیے جیسے۔ اگر بھیڑ بن کر رہے تو یہ بھیڑیے کیا کرتے ہیں جنگل میں؟ بھیڑوں کو چیر مار کر کھا جاتے ہیں۔ اے شیر خدا، تو شیر کے ماننے والا ہے، اگر تو پاکستان میں بھیڑ بن کر رہے گا تو تیرا اسی طرح قتل عام ہوتا رہے گا۔ جس دن تو نے شیر خدا کی راہ کو تھام لیا، خدا شہد ہے، اسی دن تیرا عزت کا دن ہوگا۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ لبیک یا صاحب زمان، لبیک یا مہدی، 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 لبیک یا مہدی۔ عالمی حالات آپ کے سامنے ہیں، دنیا کہاں پہنچی ہے، تشیع کے خلاف کیا ہو رہا ہے، شیعہ کہاں کھڑا ہے۔ میں نے محرم کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہی بن سلمان آل سعود کا حاکم، جس نے یہ چند دن پہلے 41 مومنین کو اسی جرم میں کہ انہوں نے حکومت کے ظلم کے خلاف بات کی تھی، ان کے سر قلم کر دیے۔ خدا اس کو اپنے ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے۔ کہ آپ اندازہ لگے اس بن سلمان نے چند سال پہلے یہ بات کی تھی کہ شیعہ باقاعدہ طور پر یہ کوئی عام مسلک نہیں ہے، باقی مسلک روایتی سلسلے ہیں، لگے ہوئے ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، باقی مساجد میں محافل میں مصروف ہیں، لیکن شیعہ روایتی نہیں ہے۔ شیعہ کے پاس ایک نظریہ ہے، شیعہ آئیڈیالوجیکل مذہب ہے، شیعہ آئیڈیالوجی رکھتا ہے، شیعہ باقاعدہ ایک مکتب ہے، شیعہ باقاعدہ ایک مسلک ہے، شیعہ باقاعدہ ایک نظریہ رکھتا ہے، اور اس کا نظریہ خطرناک ہے۔ یہ اس نے اعلان کیا کھلے عام اور کہا کہ شیعہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ان کا امام مہدی پردہ غیبت میں ہے اور وہ ظہور کرے گا اور پوری دنیا پر آ کر مہدی مہدویت قائم کرے گا، مہدی آ کر پوری دنیا پر امامت قائم کرے گا، مہدی آ کر پوری دنیا پر ولایت قائم کرے گا۔ باقی جتنے سلسلے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے، نہ شہنشاہت ہوگی، نہ بادشاہت ہوگی، نہ ملوکیت ہوگی، نہ جمہوریت ہوگی، نہ کیپٹلزم ہوگی، نہ کمیونزم ہوگی، نہ سیکولرزم ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، فقط امامت ہوگی۔ امامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تشیع کا نظریہ ہے۔ کہا یہ بہت خطرناک نظریہ ہے۔ یہ شیعہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مہدی آئے گا، مہدی ظہور کرے گا اور پوری دنیا پر اس نے امامت قائم کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں مہدی کا راستہ روکنا ہوگا، ہمیں مہدویت کا راستہ روکنا ہوگا، ہمیں امامت کا راستہ روکنا ہوگا۔ اس نے پاکستان سے بھی مدد مانگی، باقی تمام ملکوں سے مدد مانگی، اور ان تمام ممالک سے مدد مانگ کر مہدی کی راہ روکنے کے لیے، مہدویت کی راہ روکنے کے لیے، امامت و ولایت کی راہ روکنے کے لیے 50 ممالک کا ایک خونخوار لشکر تشکیل دیا کہ ان کا نظریہ ہے کہ مہدی اسی کعبہ کی سرزمین سے ظہور کر کے پرچم ولایت بلند کرے گا اور پوری دنیا میں امامت نافذ کرے گا۔ لہٰذا ہم مہدی کا مقابلہ اسی کعبہ کی سرزمین پہ کریں گے، مہدی کو کعبہ سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ بن سلمان کا اعلان آج بھی موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ شیعہ کا یہ نظریہ، اس نظریے کو ہم ختم کریں گے، مہدویت کو ہم ختم کریں گے، ولایت کو ہم ختم کریں گے، امامت کو ہم ختم کریں گے، امامت کے پرچمدار امام کو ہم ختم کریں گے، مہدویت کے علمبردار مہدی کو ہم ختم کریں گے۔ انہوں نے 50 ممالک کا لشکر تشکیل دیا اور آج بھی وہ خونخوار لشکر موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر سرزمین پر یہ لشکر تشیع کے خلاف اس وقت برسر پیکار ہے۔ اس لیے شیعہ کا جرم مہدویت کا نظریہ رکھنا، شیعہ کا جرم امامت کا نظریہ رکھنا، شیعہ کا جرم ولایت کا نظریہ رکھنا، شیعہ کا جرم مہدی کی طرف حرکت کرنا، شیعہ کا جرم حق کے لیے آواز اٹھانا، شیعہ کا جرم ظالمین کے خلاف نماز ازما ہونا، شیعہ کا جرم مظلومین کا ناصر بننا، یہی جرم ہے شیعہ کا۔ اور انہوں نے لشکر تشکیل دیا 50 ممالک کا کہ آؤ ہم مہدی و مہدویت کا راستہ روکیں گے۔ اے شیعہ شیر خدا، آپ کے ایمان کا دشمن آج بھی میدان کے اندر اتر چکا ہے،
لیکن آپ دیکھو آپ کہاں کھڑے ہو، آپ کس مقام پر ہو، آپ کس جگہ پر ہو، آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا، آپ کو کس مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ وہی دور جو 1200 سال پہلے امام عسکری کے دور میں تمام تر حکومتیں جمع ہوئی کہ مہدی آئے گا، ہم مہدی کا مقابلہ کریں گے۔ آج بھی دشمن نے وہی نقشہ بنایا کہ مہدی کے مقابلے کے لیے آج دشمن تو صف بستہ ہو گیا اور ایک سر زمین پر جا کر علم گاڑ دیے، لیکن اے شیعہ شیر خدا تو کہاں ہے؟ اگر تو نے حرکت نہ کی، اگر تو نہ اٹھا، اگر تو نے مہدی کا دفاع نہ کیا، اگر تو نے مہدویت کا دفاع نہ کیا، اگر تو نے امامت کا دفاع نہ کیا، اگر تو نے ولایت کا دفاع نہ کیا، یہ نہیں ہے کہ مہدویت قائم نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے امامت قائم نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے امام کا ظہور نہیں ہوگا، نہ ظہور بھی ہوگا، مہدویت بھی قائم ہوگی، امامت بھی قائم ہوگی۔ کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مہدی کا راہ روکنے کے لیے 50 ممالک کا لشکر بنا رہے ہو۔ 50 ملکوں کا لشکر نہ بناؤ، بلکہ پوری دنیا مل کر بھی مہدی کا راستہ روکنے کے لیے آ جائے۔ مہدی کا اسی کعبہ کی سرزمین سے ظہور ہوگا اور پوری دنیا میں مہدی مہدویت نافذ کریں گے۔ مہدویت نافذ ہونی ہے، امامت نافذ ہونی ہے، ہر حال میں ہونی ہے، لیکن اے شیعہ شیر خدا آپ سے سوال ہوگا، اگر آپ نے آج مہدویت کے لیے کچھ نہ کیا، اگر آج آپ نے امامت کے لیے کچھ نہ کیا، اگر آج آپ نے ولایت کے لیے کچھ نہ کیا، اگر آج آپ نے الہی نظام کے لیے کچھ نہ کیا، آپ سے سوال ہوگا مہدی آیا ہے، مہدیت قائم ہوئی ہے، لیکن اے شیعہ بتا تو نے مہدی کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ سے سوال ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مہدی نے نہیں آنا یا مہدیت قائم نہیں ہونی ہے، آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کہاں تھے، آپ نے کون سی مہدویت کے لیے ذمہ داری ادا کی ہے۔ میں آپ سے فقط یہ معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ مثلا فرض کریں جب امام زمانہ آئیں گے، مہدی آئیں گے، ظہور ہوگا امام کا، جب امام آئیں گے آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اس وقت ہر چیز موجود ہے، ہر نظام موجود ہے۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد خلافت، خلافت کے بعد ملوکیت، ملوکیت کے بعد مختلف رنگوں کے اندر ڈھلتا ہوا نظام، مختلف شکلوں میں آپ دیکھ لیں آج مختلف شکلوں میں نظام موجود ہے، ملوکیت، کمیونزم، کیپٹلزم، سیکولرزم، جمہوریت، ہر شکل میں نظام موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں کہ جب امام مہدی ظہور کریں گے، امام زمانہ آ کر کیا ملوکیت کی بات کریں گے یا امامت کی بات کریں گے؟ کس چیز کی بات کریں گے؟ یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، فقط معصومانہ سوال۔ امام زمانہ آ کر ظہور جب امام کو ہوگا تو امام آ کر امامت کی بات کریں گے یا ملوکیت کی بات کریں گے؟ امام امامت کی بات کریں گے یا بادشاہت کی بات کریں گے؟ امام ولایت کی بات کریں گے یا شہنشاہ کی بات کریں گے؟ امام امامت کی بات کریں گے یا کیپٹلزم کی بات کریں گے؟ امامت کی بات کریں گے، ولایت کی بات کریں گے۔ اگر امام نے امامت کی بات کرنی ہے، اگر امام نے ولایت کی بات کرنی ہے تو اے پاکستان کے اندر خطباء، علماء، ذاکرین، سب اہل منبران، اگر امام نے آ کر امامت کی بات کرنی ہے تو پھر وارثان امام کو کس چیز کی بات کرنی چاہیے؟ پھر وارثان امام کو کس چیز کی طرف دعوت دینی چاہیے؟ اگر آج کوئی امامت کی بات کریں، اگر آج کوئی ولایت کی بات کریں، اگر آج کوئی مہدویت کی بات کریں، لوگ کہتے ہیں یہ عجیب باتیں کرتا ہے، باقی کوئی نہیں کرتا، اور کوئی نہیں کہتے یہ اپنی طرف سے اس نے شروع کیا ہوا ہے امامت، اس نے اپنی طرف سے ولایت، اس نے اپنی طرف سے مہدویت۔ آپ انبیاء کے وارث ہو، آپ امام کے وارث ہو، آپ بات نہیں کرو گے کون کرے گا؟ کہ حسین ابن علی نے خطبہ مینا میں علماء سے، عمائدین سے، اکابرین سے، بڑے لوگوں سے سب سے یہی شکوہ کیا کہ 12,000 خطیب یزید نے تیار کیے
اور وہ ممبروں پہ بیٹھ کر جا کر یہی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہم آل رسول کے لیے نفرت پیدا کرتے ہیں، یزید و یزیدی نظام کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور اے علماء کرام، اے عمائدین اعظام، اگر یہی کام آپ کرتے، آپ کسی ایک کونے میں چھپ کر نہ بیٹھتے، آپ کسی ایک مسجد کے مندر کے اندر نہ بیٹھتے، محراب کے اندر نہ بیٹھتے، آپ نکل کر اگر یہی کام کرتے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر امامت و ولایت کے لیے محبت پیدا کرتے، یزید و یزیدیت کے لیے نفرت پیدا کرتے، تو آج میں حسین اکیلا نہ ہوگا۔ امامت کے لیے آپ بات کرتے تو آج میں تنہا نہ ہوتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے وقت کا امام آ کر یہی شکوہ کر رہا ہو، آپ نے کیا کیا ہے امامت کے لیے، آپ نے کیا کیا ہے مہدویت کے لیے، آپ نے کیا کیا ہے ولایت کے لیے، آپ کہاں ہو، آپ کس جگہ ہو؟ میں آپ کے قریب ہوں، میں غائب ہوا ہی نہیں ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ پاتے۔ آپ کے گناہوں نے آپ کو دور رکھا ہوا ہے۔ انتظار یہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے مفہوم سمجھے ہوئے اور اسی بیٹھے ہوئے ہیں سب کہ بس امام آئیں گے سارا کام وہی کریں گے۔ ابھی دیکھیں دنیا میں اتنے نظریات پائے جاتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، ابھی آپ کے پاکستان میں باقاعدہ ان کا ایک دفتر ہے لاہور کے اندر، ان کا یہ نظریہ ہے کہ آپ پاکستان میں ظلم و جور عام کرو، آپ پاکستان میں فساد و فحاشی عام کرو، بے حیائی عام کرو، تاکہ امام مہدی کا ظہور ہو۔ چونکہ امام کے ظہور میں یہ علامتیں ہیں کہ جب فساد ہوگا، جب ظلم ہوگا تو امام آئیں گے، لہذا عام کریں۔ انہوں نے خود ہی اپنی خواتین کے سروں سے چادریں اتار دی، حجاب اتار دیا، خود یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ کے شیعہ کے اندر یہ مسلک پیدا ہوا ہے، نظریہ پیدا ہوا ہے، اپنی عورتوں کے سروں سے خود چادریں اتاری، برہنہ کیا ان کو، سر کے بال ان کے کھولے، جینز پینٹ پہنا کر ان کو روڈوں پہ بھیجا، کہا آپ روڈوں پہ جاؤ گی، قریانی ہوگی تو ہمارے امام آئیں گے۔ یہ نظریہ ہے آپ کے ملک میں اس وقت۔ بعضوں نے ظہور کو اس طرح سے پیش کیا ہے، اور بعضوں کا یہ ہے کہ جتنا ظلم و جور ہو آپ اس کے خلاف مت بولو، اگر آپ اس کے خلاف بولو گے تو سمجھو آپ امام کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ جتنی بے حیائی ہو رہی ہے ہونے دو، اگر بے حیائی کے خلاف بولو گے تو سمجھو آپ نے امام کے راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ یہ کہاں سے آپ نے نظریہ لیا ہے؟ یہ کون سا تشیع ہے؟ یہ کون سا شیعہ ہے؟ یہ آپ کو رات کو سوتے ہوئے الہام ہوتا ہے، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ آپ یہ کرو؟ اے شیعہ شر خدا، آپ جاگیں، اب وقت نہیں ہے وہ۔ ابھی آپ چند دن پہلے والی رابر معظم کی یہ گفتگو سنیں، اسرائیل نے دھمکی دی ہے ایران کو ابھی، اور بالخصوص نظام کو للکارا ہے کہ ہم یہ خمینی نے جو نظام نافذ کیا امامت کا، ہم اس کو نابود کریں گے۔ ابھی اسرائیل نے دھمکی دی، اور دھمکی کا جواب بھی رابر معظم نے دے دیا ہے، ایران نے دے دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دھمکی کا جواب نہیں ملا ان کو، دھمکی کا جواب انہوں نے خود دھمکی دی ہے، اور ایران نے ان کے جواب کے اندر ان کے فوج کے 900 اسرار وہاں سے جہنم کیے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے خالی کہ ہم یہ کریں گے۔ انہوں نے رابر معظم نے کہا آپ کو کرو گے، ہم کر کے دکھاتے ہیں، آپ کب کرو گے؟ رابر معظم نے اس لیے کہا کہ ان دور کو گزشتے نیز کہ یہ جو دور ہے وہ نہیں ہے، گزشتہ دور نہیں ہے کہ تم کہتے تھے مار کے چلے جاتے تھے، وہ دور نہیں ہے، بلکہ فرمایا بے زدید بے خورید، کہا اگر تم مارو گے تو اس سے زیادہ مار کھاؤ گے۔
یہ رہبر موسم کا جملہ بڑا مشہور ہے، براسیات و سلامتی رہبر مسلمین جہاں بلند تر صلوات بے زمین بے خونی، مارو گے مار کھاؤ گے، آپ کسی اور کو نہیں للکار رہے، آپ فاتح خیبر کے فرزند کو للکار رہے ہو۔ اور فاتح خیبر کے ماننے والے آپ کہاں ہو؟ آپ کس جگہ پر ہو؟ آپ کس کونے میں ہو؟ شیعہ عالمی طاقت بن گیا، ابھر آیا، ہلال تشیعی طلوع ہو گیا، لیکن پاکستان کا شیعہ کہاں ہے؟ ابھی تک وہ انہی حکمرانوں سے آس لگا کر بیٹھے کہ یہ ان کے لیے کچھ کریں گے، یہ نہیں تو اس کو لے آئیں گے، وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ آپ کو 70 سالوں میں کچھ ملا ہے کہ ابھی آپ کو کچھ اور آ کر کریں گے؟ یہ آپ ابھی آزما کر تھکے نہیں ہو؟ آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ آپ کی پشت کے پیچھے ہاتھ ہے، یہ نہیں ہے آپ لاوارث ہو، خدا شاہد ہے۔ اپنے ذہن سے آج تم یہ بات نکال دو، آپ لاوارث ہو، آپ کا کوئی وارث نہیں ہے، آپ کی پشت پناہی نہیں ہے، آپ کے کوئی پیچھے نہیں ہے۔ آپ مت ڈرو، یہ نہ دیکھو کہ ان ظالم قوتوں کے پیچھے اسرائیل ہے، ان ظالم طاقتوں کے پیچھے امریکہ ہے۔ مت دیکھو، وہ سپر طاقت نہیں ہے، وہ سپر پاور نہیں ہے۔ ان کے پیچھے بے شک ذلیل اسرائیل ہوگا، ان کے پیچھے بے شک بن سلیمان ہوگا، ان کے پیچھے بے شک امریکہ ہوگا، لیکن خدا شاہد ہے، اے شیعہ شیر خدا، ان کے پیچھے جو بھی ذلیل ہو، تیرے پیچھے عزت کا امام مہدی ہے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ نعرے یہ خطیبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ہیں۔ اگر آج شب ولادت منجی بشریت و بقیت اللہ اعظم مہدی موعود ہے تو آج ان سے وفا کا اظہار بھی ہونا چاہیے، تو اس انداز میں نہیں، تھکے ہوئے انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے آپ اب ظہر 7-8 بجے سے آپ آئے ہوئے ہیں، سن کر آپ بھی سن ہو چکے ہیں، تو سن ہو کر آپ نے نعرہ نہیں لگانا۔ یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ آپ خود اندازہ لگیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب امام نے امامت کی بات کی اور امت کو نکلنے کے لیے کہا ایرانی قوم کو کہ آج کوئی گھر میں نہ رہے، پورے ایرانی قوم باہر نکلے، روڈوں پر آئے، تو ادھر سے شاہ نے حکم دیا کہ جو بھی گھر سے باہر نکلے اس کو وہیں پہ ختم کر دو۔ تو بہت سے لوگ امام کے پاس آئے، امام خمینی کے پاس، علماء امام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے خمینی، آپ اس طرح کریں کہ اپنا فتویٰ واپس لے لیں، آپ نے جو بات کی ہے، چونکہ آپ شیعہ کی جان خطرے میں ہے، اگر شاہ نے حکم دیا ہے کہ آج جو باہر نکلے گا اس کو وہیں پہ ختم کر دو، آج کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ ادھر سے وہ طاقت ہے، اس کے پاس سپاہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے شیعہ نہتے ہیں، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، گھروں میں کوئی دفاعی سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور فوجیں ہاتھ میں سب کچھ لے کے کھڑی ہیں۔ آپ فتویٰ واپس لیں کہ یہ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی شیعہ بھی ایران کے اندر باقی نہیں بچے گا۔ آپ اپنے فتوے پہ نظر ثانی کریں اور فتویٰ واپس لیں۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ خود دیکھیں، امام خمینی کو انہوں نے کہا، آپ خود دیکھیں دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں اس وقت، پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں 250 سے زیادہ ملک، سارے ممالک بھی ہمارے خلاف ہیں اس وقت، تمام ممالک کے حکمران بھی ہمارے خلاف ہیں اس وقت، تمام ممالک کی فوجیں بھی ہمارے خلاف ہیں اس وقت، ہمارے ملک کا اپنا شاہ ہمارے خلاف، ہمارے ملک کی اپنی فوج ہمارے خلاف، ہمارے ملک کے
ہتھیار ہمارے خلاف، سب کچھ ہمارے خلاف ہے، تو آپ کیوں نکلنے کا فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ اس فتوے کو واپس لے لیں۔ ہر کوئی شاہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو امام خمینی نے فرمایا آپ کو شاہ نظر آ رہا ہے کہ تمہارا ان سب کے ساتھ شاہ ہے اور سارے لوگ شاہ کے ساتھ ہیں، لیکن میں اس وقت نگاہ مرجعیت سے دیکھ رہا ہوں کہ شاہ تو کیا پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں سے بڑی طاقت مہدی ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے مہدی نظر آ رہا ہے، جس مہدیت کے لیے میں نے بات کی ہے مجھے اس کا رہنما سلام نظر آ رہا ہے، اس مہدویت کا وارث نظر آ رہا ہے۔ کہا میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، مجھے یہ امام نے کہا ہے کہ خمینی یہ بات کرو۔ میں امام زمانہ کی بات کو کیسے واپس لے سکتا ہوں، ٹال سکتا ہوں؟ امام نے کہا ہے کہ یہ حکم تو میں نے دے دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس قوم کی اطاعت کا کہ جو عزت مند راہبر کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ عزت کے درس دینے والے کا اکرام و احترام کرتے ہیں اور اسے بھی عزت دیتے ہیں، پھر خدا ان کو کیا عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب امام نے حکم دیا، شاہ نے حکم دیا کہ آج گھر سے کوئی باہر نہیں نکلے گا، امام نے حکم دیا کہ آج گھر کے اندر کوئی نہیں رہے گا۔ توجہ فرمائیں، امام خمینی نے حکم دیا آج کوئی گھر کے اندر نہیں رہے گا، اور شاہ نے حکم دیا کہ آج کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ ایک خاتون ہسپتال میں تھی، اور جب امام نے فتویٰ دیا، حکم دیا، تو اسی وقت اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، ڈلیوری ہوئی اسپتال کے اندر، اس کا آپریشن ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ امام نے حکم دیا کہ آج کوئی بندہ گھر کے اندر نہیں رہے گا، اور وہ خاتون ہسپتال میں موجود تھی۔ آپ دیکھیں کہ خواتین اگر اپنے رہبر کو پہچان لیں، خواتین اگر اپنے امام کو پہچان لیں، خواتین اگر اپنے رہنما کو پہچان لیں، تو خدا شہد ہے خاتون وہ کام کر جاتی ہے کہ جو 10 مرد بھی مل کر نہیں کرتے۔ اور اس ایک خاتون نے ایران کے تمام مردوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس خاتون نے کیا کیا؟ امام نے حکم دیا کہ کوئی بندہ بھی گھر میں نہیں رہے گا۔ اس خاتون کے ہاں اسی وقت بچے کی ولادت ہوئی، اس کو ہوش آیا، اس کو معلوم ہو کہ امام نے فتویٰ دیا ہے کہ کوئی بندہ گھر میں نہیں رہے گا۔ اس کے بچے کو جو ہی پیدا ہوا، بچے کو صاف کر کے ماں کو دیا کہ یہ لو بچے کو۔ ماں کو جو ہی بچہ ملا، ماں نے بچے کو اٹھایا اور فوراً ہسپتال سے اٹھ کر نکل کر چل پڑی، باہر نکل پڑی، چل پڑی۔ تو کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں جا رہی ہوں چونکہ خمینی نے فتویٰ دیا ہے کہ آج آپ لوگوں نے گھر میں نہیں رہنا، چونکہ شاہ نے کہا ہے گھر میں رہو، تو میں خمینی نے فتویٰ دیا کہ گھر میں نہ رہو، تو میں اس لیے جا رہی ہوں۔ وہ کہا کہ آپ نہ جو آپ بیمار ہو، آپ کا نکلنا لازم نہیں ہے، آپ کا بھی آپریشن ہوا ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ نہیں جاؤ، آپ مت جاؤ، آپ بچے کو لو اور اسپتال کے اندر بیٹھی رہو۔ اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ خاتون نے کہا میں کیوں نہ جاؤں کہ آج دنیا کے ظالم ستمگر طاغوت نے حکم دیا ہے کہ گھر کے اندر رہو، اور میرا رہبر پیشوا رہنما و امام نے فتویٰ دیا ہے کہ گھر سے باہر نکلو، تو طاغوت کے حکم پر میں ہسپتال میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتی، بلکہ امام کے حکم پر میدان میں جانا واجب سمجھتی ہوں۔ خواتین بہت کچھ کر سکتی ہیں، آپ کے پاس امانتیں ہیں مہدویت کی، آپ کی گود میں امامت کی امانتیں آپ کے پاس، ولایت کی امانتیں آپ کے پاس۔ آپ حاشیوں میں نہ رہو، آپ بیدار کرو بزرگان جوانان۔ آپ دیکھ لو اس وقت عالمی طور پر تشیع
کہاں پہنچا ہے، اور وقت چونکہ رات کا کافی ہو کے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس وقت شیعہ کہاں ہے نظر آتا ہے؟ اگر پوری دنیا میں نگاہ کریں شیعہ ابھرتی ہوئی طاقت نظر آتا ہے۔ اگر بن سلمان نے سر اٹھایا ہے تو سر کچلنے کے لیے مقام معظم راہبری نے بھی سر اٹھایا ہے۔ اگر امریکہ و اسرائیل نے تشیع کو مٹانے کے لیے میدان بنایا ہے تو تشیع کو بچانے کے لیے حسن نصر اللہ نے بھی میدان سجایا ہے۔ اگر آپ کو پاکستان میں مٹانے کے لیے کوئی دربار ہے تو کہاں ہوگا؟ تجھے کہاں ہونا چاہیے؟ شام میں شیعہ کا سر کچلنے کے لیے سر اٹھایا، تشیع نے اپنا نورانی چہرہ پیش کر کے دفاع کیا۔ حزب اللہ نے عراق میں، آپ دیکھ لیں ہر جگہ، ہر خطے میں دیکھیں، ہر کونے میں دیکھیں، آپ کو شیعہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن پاکستان میں کیا حالت ہے اس وقت؟ آپ اندازہ لگیں کہ پشاور میں 70 بندے شہید ہوئے۔ ہم 2 دن اظہار افسوس کیا، ریلیاں کی، دھرنے کے، احتجاج کیے، ابھی گھر میں پہنچے ہی تھے پتہ چلا کہ آج دھرنے ختم ہو گئے ہیں، احتجاج ختم ہو گئے ہیں۔ گھر میں آئے، فوراً خبر ملی کہ کراچی کے اندر بہت بڑے معروف عزادار پاسبان عزا کے جنرل سیکرٹری جناب سلیمان حیدر رضوی صاحب، ان کو گھر کے دروازے پہ آ کے قتل کر کے چلے گئے، شہید کر کے چلے گئے۔ یہ اسی دن جس دن پشاور والوں کے دھرنے ختم ہوئے اور ہم گھر میں آ کر سکون کا سانس لے بیٹھے کہ ہم نے حکومت سے اپنے مطالبات پور مانگ لی ہیں، ڈیمانڈ کر دی ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو فوراً تحفہ ملا، وہ تحفہ اس شکل میں ملا کہ پاکستان کے معروف عزادار جن کا نام ہے پورے عزاداری کی منصب کمیٹی کے اندر، وہی دن دہاڑے دروازے پر، اپنے ہی دروازے پر، گھر کے دروازے پر، شیعہ نہ گھر میں محفوظ ہے، نہ شیعہ مسجد میں محفوظ ہے، نہ شیعہ امام برگاہ میں محفوظ ہے، نہ شیعہ چوک میں محفوظ ہے، نہ شیعہ چوراہے میں محفوظ ہے، کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں تجھے تحفظ مل سکتا ہے، جہاں تو محفوظ رہ سکتا ہے، جہاں تجھے تیرا حق مل سکتا ہے، وہ ہے کہ تو ان سب کو چھوڑ کر امام مہدی کی مہدویت کے سائے میں رہ جائے، وہاں تجھے حق ملے۔ ان سب سے بالکل لا تعلق ہو کر، ان سب سے لا تعلق ہو کر ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو۔ آپ نے 70 سالوں سے ان کو آزمایا ہے، ایک سے ہٹ کے دوسرے کو لائے ہو، اس کو چھوڑ کے تیسرے کو لائے ہو، اس کو چھوڑ کے 5ویں کو لائے ہو، سب کو لائے ہیں آپ۔ ایک دفعہ ان کو چھوڑ کر، بالکل ان سے لا تعلق ہو کر آپ امامت کے لیے کچھ کرو، آپ ولایت کے لیے کچھ کرو، آپ مہدویت کے لیے کچھ کرو۔ خدا شاہد ہے، اگر مہدویت قائم نہیں ہوگی تو شرمندگی سے تیرا سر کبھی بھی نہیں جھکے گا کہ تو نے مہدویت کے لیے کچھ کیا ہے، تو نے امامت کے لیے کچھ کیا ہے۔ حالات ابھی آگے بنیں گے، یہ نہیں ہے کہ یہ پشاور والا سانحہ آپ کے لیے آخری تھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آگے حالات کیا بننے جا رہے ہیں، آپ کے لیے کیا نقشہ تیار ہو رہا ہے یا کیا گیا ہے، تیار ہو نہیں رہا، کیا گیا ہے۔ آپ تحفظ پا سکتے ہو، آگے محرم آ رہا ہے، میں رمضان آ رہا ہے، میں رمضان کے جلوس آ رہے ہیں، مجالس آ رہی ہیں، آپ تحفظ پا سکتے ہو۔ جب آپ ان تمام تر طاغوتی طاقتوں سے بالکل لا تعلق ہو جائیں اور ان سے مدد مانگنا چھوڑ دیں، بھیک مانگنا چھوڑ دیں، اور خود ہی اپنے اوپر انحصار کریں کہ ہم خود اپنی قوم کو بھی تحفظ دے سکتے ہیں، اپنے ملک کو بھی تحفظ دے سکتے ہیں، اپنے علاقے کا بھی تحفظ کر سکتے ہیں، اپنی مجلس بھی محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنی مسجد بھی محفوظ کر سکتے ہیں، تب آپ محفوظ ہوں گے۔ اور آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہو۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس ولولہ ہے، آپ کے پاس کربلا ہے۔ جن کے پاس کربلا ہو وہ کیوں کسی اور سے بھیک مانگے، وہ کیوں کسی اور کے در پہ جائے؟ یہ آپ کو تحفظ دینے والے نہیں ہیں، ذہن سے نکال دو۔
آپ کو خود اپنا تحفظ کر پائے گا۔ اے شیعہ شیر خدا، اگر دشمن صف بستہ ہو گیا ہے امامت و مہدویت و ولایت کے خلاف، نبرد آزمائی کے لیے میدان میں اتر گیا ہے، تو آؤ ہم بھی آج اس شب میں امام مہدی کی ولادت کی شب میں اپنے وقت کے امام سے یہ اظہار وفا کرتے ہیں کہ اے مولا، اگر دشمن آپ سے لا تعلق نہیں ہے تو آپ کا شیعہ بھی آپ سے لا تعلق نہیں ہے۔ خدا شاہد ہے کہ ہم لا تعلق ہیں اس وقت امام مہدی سے۔ کتنے جوان ہیں کہ جو 24 گھنٹوں میں سے فقط 5 منٹ نکال کر اپنے وقت کے امام کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ فیس بک کو دیتے ہیں، ٹویٹر کو دیتے ہیں، واٹس ایپ کو دیتے ہیں، یوٹیوب کو دیتے ہیں، ہر چیز کو وقت دیتے ہیں، چوک پہ دیتے ہیں، کوٹڑی پہ دیتے ہیں، چوراہے پہ دیتے ہیں، ہر محفل کو وقت دیتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگیں کہ اپنے سبر سالار، اپنے حاکم، اپنے رہبر، اپنے پیشوا کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ مہدویت کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ امامت کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں میری بات کہ آپ جانتے ہیں کہ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں پر فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس گھر کے اندر اگر دین نہ ہو تو اس گھر میں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں اگر امامت نہ ہو، جس گھر میں ولایت نہ ہو، جس گھر میں مہدویت، جس گھر میں کوئی رہنما نہ ہو، جس گھر کا کوئی پیشوا نہ ہو، سرپرست نہ ہو، راہ کوئی بھی نہ ہو، وہاں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آج دشمن صف میں آ کر کھڑا ہے اور مہدویت کو للکار رہا ہے تو اے شیعہ شیر خدا، آپ ایک آواز بن کر وہ امام جو دیکھ رہا ہے کہ میرے مقابلے میں دشمن صف بستہ ہے، اور وہ اللہ کا وعدہ کہ جب ایسی قوم پیدا ہوگی کہ جو اپنا تن من دھن اور اپنی جان تک قربان کرے گی لیکن اس فرزند زہرا کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گی، وہ قوم بننے کے لیے آئے ہم آمادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تمام تر نظاموں سے لا تعلق ہو کر، تمام تر طاغوتی طاقتوں کو لا کہنا ضروری ہے۔ جب لا کہو گے پھر تمہاری زبان سے الا اللہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اسی لیے ہے کہ پہلے لا کہو کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی بتگار نہیں ہے، کوئی بت فروش نہیں ہے، کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سب طاقتوں کو تم لا کہو گے پھر تم الا اللہ کہو گے۔ آج اگر تم تمام تر طاغوتی طاقتوں کو لا کہو گے، سب سے آپ برات کا اظہار کرو گے، اس شب میں سب سے آپ برات کا اظہار کرو گے، دوری کا اظہار کرو گے، تمام تر ظالمین سے، ستمگروں سے، فاسق و فاجروں سے آپ دوری کا اعلان کرو گے۔ اگلے ہی قدم پر آپ کو مہدویت ملے گی، اگلے ہی قدم پر آپ کو مہدی ملے گا۔ سب سے جب آپ چھٹکارا پالو گے، جب تک آپ ان کے زنجیروں میں اسیر رہو گے تب تک آپ مہدویت کی راہ پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ چھوڑو ان کو، لا تعلق ہو ان سے۔ خدا شاید جس دن تم نے ان سے اپنے آپ کو چھڑا لیا، اگلے ہی قدم پر عزت کی راہ آپ کی انتظار کر رہی ہیں۔ سب مل کر، جتنے جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، رات کا پہر ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، تھکے ہوئے نہیں ہیں، الحمدللہ رات کا پہر ہے، اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مہدویت کے دعوے دار، امامت کے دعوے دار، ولایت کے دعوے دار اس وقت میدان میں حاضر ہیں۔ اگر مہدویت کا مخالف لشکر میدان میں ہے تو مہدویت کا محافظ لشکر بھی میدان میں ہے۔ سب مل کر بلند آواز کے ساتھ اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے پیشوا، اپنے رہبر، اپنے سرپرست، اپنے رہنما، اپنے حاکم سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ اے مولا،
پوری دنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے، سب آپ کو چھوڑ دیں، مولا تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مولا مہدویت کے لیے ہم سے جو ہو سکے گا ہم کر گزریں گے، سب مل کر فرزند زہرا سے آج اظہار وفا کرتے ہیں۔ جوان بھی، بزرگ بھی، جو پیچھے بیٹھے ہیں، آگے جتنے بھی ہیں، جتنی محبت اور جتنا عشق آپ کو امام زمانہ سے ہے، اپنے عشق کا اظہار، زبان ہے اظہار کے لیے، آپ اظہار کرو اپنے عشق کا، اپنے ولولے کا، اپنے جوش کا۔ معلوم ہو کہ ایک قوم اپنے مولا و آقا کی راہ دیکھ رہی ہے، خالی راہ نہیں دیکھ رہی بلکہ اس راہ کی طرف حرکت کرنے کے لیے بھی آمادہ ہے، اپنے مولا و پیشوا کے ساتھ۔ اور ظالمین کو بھی معلوم ہو کہ آج مہدی، جس کے لیے ہم نے 50 ملکوں کا لشکر بنایا ہے، یہ 50 ملک ہیں، بلکہ مہدی کے ساتھ تو آج پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ سب مل کر بلند آواز کے ساتھ لبیک یا مہدی، 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 اتنے بزرگ لبیک یا مہدی، آپ کم نہیں ہیں، آپ کم نہیں ہو، آپ کم نہیں ہو، آپ باور کریں آپ کم نہیں ہو، کسی سے بھی کم نہیں ہو۔ آپ سب مل کر آپ اپنے مولا و آقا کا استقبال کر رہے ہیں۔ خدا شاید امیر المومنین کی وہ جملے یاد کریں کہ جس دن امیر المومنین صفین کے اندر طاغوت اعظم کا امیر شام کا سر کچلنے جا رہے تھے، امیر المومنین شہر انبار سے گزرے تو آگے امیر المومنین کے چاہنے والے آ کر ناچنے لگے، بھنگڑا ڈالنے لگے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا چونکہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، حاکم ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ یہ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے علی کے سامنے ناچنا شروع کیا، رجل کرنا، ایک پاؤں کو اٹھا کر زمین پہ مارنا شروع کیا، ناچنے لگے۔ تو علی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اے علی آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، بھنگڑا ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جمع غفیر ہے یہاں پر آیا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو خوش کریں کیونکہ آپ ہمارے مولا و آقا ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا یہ جو کام تم کر رہے ہو، ناچ رہے ہو، یہاں پر بھنگڑا ڈال رہے ہو، اس سے علی نے خوش نہیں ہونا بلکہ اس سے تو تمہارا رب بھی تم پر ناراض ہوگا۔ اگر علی کی خوشی چاہتے ہو تو علی کو لبیک کہہ کر میدان میں اتر کر امیر شام کا سر کچلنے کے لیے ساتھ آؤ۔ اگر علی کی خوشی چاہتے ہو کہا پھر مجھے لبیک کہو، میرے ساتھ چلو، طاغوت اعظم کا سر کچلنے کے لیے میرے ساتھ آؤ۔ اگر آج مہدی کو آپ شیعہ میں مبارکباد دینی ہے ان کی ولادت کی، کس انداز میں دینی چاہیے؟ آج آپ کا امام آ رہا ہے، آج آپ کے امام کی آمد ہے، آج آپ کے امام کی ولادت ہے، ہمیں کس رنگ میں دینی چاہیے؟ کیا ناچ کر ہمیں امام کا استقبال کرنا چاہیے؟ کیا گا کر ہمیں امام کا استقبال کرنا چاہیے؟ کیا مجرے کروا کر امام کا استقبال کرنا چاہیے؟ کیا محفلیں سجا کر امام کا استقبال کرنا چاہیے؟ کیا ڈانس کلب کے اندر جا کر وہاں پر امام کا استقبال کرنا چاہیے؟ امام آ رہے ہیں، امام کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ امام کا استقبال ویسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے رسول اللہ اپنے لشکر میں آتے تھے تو پوری امت ایک زبان ہو کر رسول اللہ کا استقبال کرتی تھی، نہ گاتے تھے، نہ ناچتے تھے، نہ بھنگڑا ڈالتے تھے، بلکہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، باطل کا سر کچلنے کے لیے آپ کی امت آمادہ ہے۔ اے امت مہدی، اگر آپ نے اپنے امام کو لبیک کہنا ہے اور اپنے امام کا استقبال کرنا ہے تو آمادہ ہو کر پورے ہوش و حواس کے ساتھ دشمن کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر اور واقعی امام کو اپنی سماعتوں کا اذہان کے اندر سما کر اور اپنی نگاہوں کے اندر رکھ کر پھر
پھر اپنے امام کو لبیک کہو. سب مل کر بلند آواز کے ساتھ لبیک یا مہدی. بزرگان جوان اے شیعہ شیر خدا، تھوڑا سا اپنے روزمرہ کے معمولات سے ہٹ کر اپنے مذہب کے لیے سوچو، اپنے ملک کے لیے سوچو، اپنی قوم کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. اللہ آپ نے مستقبل دینا ہے، کیا دو گے؟ جشن کی رات یہ نہیں ہے کہ ہمیں خوشی نہیں ہے، خوش ہیں ہم اور ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور میں بس دعا کروانے لگوں، ختم، ٹائم کافی ہوگی ہے، نکلنا ہے، بہت دور جانا ہے. سب مل کر بلند آواز کے ساتھ یہی آپ کا جوش، یہی آپ کا جذبہ، یہی آپ کا ولولہ باقی رہنا چاہیے. پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، روح اور تن اور اپنے من کے ساتھ سب نے مل کر بلند آواز کے ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وہ چند اشعار بلند کرنے ہیں کہ معلوم ہو کہ یہاں پر واقعی شیر خدا کے ماننے والے بیٹھے ہیں. وہ نعرہ مشہور ہے کہ ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے. کس کے؟ کس کے؟ حیدر کے. یہ عام نعرہ نہیں ہے، ظاہر ہے یہ نعرہ ہمارے مجلسوں میں کم لگتا ہے، چونکہ 3 نعرے جو ہمارے پاس ہیں ہم اسی کے ساتھ روٹین کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ اچھے نعرے لگنے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ نہیں لگنے چاہیے. نعرہ تکبیر غیر خدا کی وحدانیت کی گواہی، نعرہ رسالت رسول کی رسالت کی گواہی، اور نعرہ حیدری امام کی امامت و ولایت کی گواہی. لیکن جس سے واقعاً آپ کا مسلک، آپ کا مکتب کی پہچان ہوتی ہے وہ یہ نعرے ہیں، مکتبی و رسمی نعرے. ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے. پوری دنیا کو بتائیں، آپ سب کو بتائیں، الگ اعلان بتائیں، ڈرے نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے نا، رابر مسلم کو وہ جملہ ضرور یاد رکھیں، بے زبی بے خوری. اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے، ڈرنے کا دور نہیں ہے. کھل کر اظہار کرو اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا، ہر جگہ پر الگ اعلان. سب مل کر، جشن کی رات ہے تو جشن کا ماحول اب بنانا ہے. آپ نے بعض جشن کا ماحول بناتے بناتے گناہ کی محفل بنا دیتے ہیں. جشن میں ناچنا، جشن میں اور بہت سارے گناہ کے امور انجام دے کر اس کو محفل کو گناہ کا محفل بنا دیتے ہیں. آپ جشن کا ماحول بنے، سب مل کر ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے. ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے. ہم شیعہ کس کے؟ اندازہ لگیں، آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر آگے سنتے رہے ہیں اور میں 1 گھنٹہ پڑھتا رہا ہوں، پھر بھی میری آواز آپ سے زیادہ ہے. یہ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پھر بھی میری آواز آپ سے زیادہ ہے. آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ اپنے مسلک کا اظہار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ امام مہدی کو بھی آپ پر ناز ہو کے واقعی میرے جد کے و بابا کے شیعہ یہاں تشریف فرما ہیں. پوری دنیا کو معلوم ہو، سب مل کر بلند آواز کے ساتھ ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے. ہم شیعہ کس کے؟ حیدر کے. ہم پیروں کس کے؟ حیدر کے. ہم پیروں کس کے؟ حیدر کے. ہم عاشق کس کے؟ حیدر کے. ہم عاشق کس کے؟ حیدر کے. ہم نوکر کس کے؟ حیدر کے. ہم نوکر
लब्बैक या महदी 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 लब्बैक या महदी। अल्लाह ताला आपके इसी तरह आज़म जज्बे को सलामत रखे खुदा और इंशाअल्लाह हम सब को इमाम ज़माना का हकीकी नासिर मददगार और सच्चा जानिसार बनने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता जिन बुज़ुर्गान ने जवानान ने दोस्तान ने इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की है, सही की है, कोशिश की है, परवरदिगारा उनकी ये मेहनत और कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा उन सब को इसका अजर अज़ीम अता फरमा। इस इलाका नाड़ी के तमाम मोमिनीन को आबाद व शाद फरमा। परवरदिगारा इन सब के घरों पर अपने रहमतें व बरकतें नाज़िल फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारी मुखदरात को मुखदरात करबला की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारी ख़वातीन को सीरत ज़ैनबी को ज़िंदा रखने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता तमाम ज़ालिमीन को अपने जुल्म समेत निस्तो नाबूद फरमा। बिलखसूस अमेरिका और इसराइल को तबाह व बर्बाद फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता करीम अल्लाह तमाम पैरवान विलायत नाड़ी के जिन्होंने ये पुरखुलूस महफिल सजाई है, करीम अल्लाह उन सब को इसका अजर अज़ीम अता फरमा। करीम अल्लाह हमारे जनाब मोहतरम बुजुर्गवार मलिक शाह निवास साहब उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। करीम अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता उनको दीन मुबीन की इसी तरह खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता जो मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं सबको लिबास सेहत अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता बिलखसूस दुख्तर फ़ौजी रफ़ीक अहमद साहब परवरदिगार मोमना मरीज़ा हैं, करीम अल्लाह जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुखे पहलू का वास्ता इस बीवी को सियत कामला अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता बाकी जो मरीज़ हैं सबको लिबास सियत अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनकी गोदें आबाद फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता मज़लूमीन कश्मीर व मज़लूमीन फ़लस्तीन, मज़लूमीन यमन, मज़लूमीन नाइजीरिया, मज़लूमीन पाकिस्तान व बाकी तमाम दुनिया के अंदर जहाँ मौजूद हैं मज़लूमीन सब की नुसरत फरमा। करीम अल्लाह हमारे हकीकी वारिस वली बरहक इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ का जाल ज़हूर फरमा। ईमान के कदम में शहादत नसीब फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता वो वक्त आए कि हम इमाम ज़माना की हुकूमत में, इमाम ज़माना की रहबरी में और इमाम ज़माना की हाकमियत में, महदवियत में, विलायत में, इमामत में इसी तरह महफिल जश्न इमाम ज़माना पर गुज़ार करें। करीम अल्लाह ये हम सब को तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता हम सब को महदवियत, इमामत और विलायत की तरफ हरकत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमारी दुआएँ अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। तमाम तर दुआओं की कबूली के लिए आप सब अपनी सियत व सलामती के लिए बाकी जिन मोमिनीन ने, अज़ीज़ान ने, दोस्तान ने, जवानान ने, खाहरान ने इस प्रोग्राम के लिए तगदो की है, मेहनत की है, हिस्सा डाला है, उन सब की कबूली के लिए और ताजिल ज़ुहूर इमाम ज़मान के लिए मिलकर 3 मरतबा बाआवाज़ बुलंद महदवी सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व